اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دنیا کے تمام مذہبوں میں انبیاء، رسول، پیغمبر یا مسلح کی حیثیت مسلمہ ہے۔ ہر مذہب میں یہ دعویٰ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ ان کے بعد میں اللہ کے برگزیدہ بندے منتخب ہوئے اور انہوں نے اپنی اپنی قوم کو زندگی گزارنے کے اصول اور اخلاقی تعلیمات سکھائیں جو انہیں رب کائنات نے فرمودات کی صورت میں عطا کیے۔ پیغمبروں، کتب، عقائد اور تعلیم کے تمام تر اختلافات کے باوجود دنیا کے تمام مذہب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اصلاح کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے برگزیدہ بندوں کو مبعوث کیا، جنہوں نے انسانی زندگی کو ایک خاص اور سلجھی ہوئی نہج پر رواں دواں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ اصول بنی نوع انسان کے سامنے رکھے۔ انہی اصولوں اور عقائد کی روشنی میں ان کے پیروکاروں نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی، اپنے لیے مخصوص عقائد متعین کیے اور دنیاوی فلاح یا اخروی نجات کے لیے راہ عمل اختیار کی۔ گویا کہ انبیاء کی حیثیت اور ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے میں کسی کو انکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ایک خاص حد تک ذکر فرمایا ہے۔ ان کے واقعات کو ضروری مقصد کی نقطۂ نظر سے بیان کیا ہے، ان کی قوموں کی نافرمانیوں اور ان کے انجام کی طرف ہماری توجہ مبذول کی ہے۔ انبیاء کرام کو پیش آنے والی مشکلات، دنیاوی مخالفت اور آزمائش کا ذکر ہوا ہے کہ کس طرح سے وہ ناموافق حالات میں بھی راہ صراط مستقیم پر رہے اور صبر تحمل کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ تمام انبیاء انسان ہی تھے، مگر ان کی ذات جامعہ صفات و کمالات کی روشن مثال تھی۔ وہ انسانیت کے پیکر اور انسانی عظمت شرافت کا کھلا ثبوت تھے۔ ان کی زندگی ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک تھی۔ انہوں نے مخلوق انسانی کو کفر و شرک کی گمراہیوں کی گہرائیوں سے نکال کر حق اور وحدانیت کی راہ نجات اور وجہ سریہ کی بلندیوں سے ہمکنار کرنے کی بھرپور صحیح کی ہے۔ ان میں بعض اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے اور بعض کی کوشش انسانی ہردرمیوں کے سامنے بے نتیجہ رہی۔ بعض انسانوں نے ان کی سچی تعلیمات کو اپنا شاعر بنا کر اپنی دنیا اور عاقبت سنوار لی اور بعض بدستور گمراہی کی راہ پر چلتے رہے۔ کچھ انسانوں نے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے نہ صرف انہیں جھٹلایا بلکہ ان پر طرح طرح کے الزامات اور انہیں اذیت دینے کا سامان پیدا کیا۔ دنیا میں جس قدر پیغمبر گزرے ہیں، ان سب کا ایک ہی مقصد تھا اور ایک ہی تعلیم تھی۔ اللہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور انسان کو زمین پر رہنے کے لیے بسایا، اسی کو ہی واحد خالق اور مالک تسلیم کیا جائے، اس کی خدائی میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اسی کی عبادت کر کے شکر بجا لایا جائے۔ انسانیت ہر انسان دوسرے کو اپنا جیسا سمجھے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے تاکہ ایک پرسکون اور عمدہ معاشرہ عمل میں آئے۔ جرائم، اخلاقی برائیاں اور لاقانونیت سے اپنا دامن بچا کر سزا سے معفو رہا جائے۔ اس تذکرے کا بنیادی مقصد صرف یہی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جیسی برگزیدہ ہستیوں کے عظیم کردار اور ان کے اخلاق، ان کے عملی کارنامے جو انہوں نے انسانی بہبود، روحانی و مادی اصلاح اور تہذیب تمدن کی ترقی کے سلسلے میں انجام دیں، ان کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے تاکہ ہر انسان انفرادی طور پر خود کو پرکھے اور سمجھ سکے
اور اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اخلاق اور صبر استقامت کو اپنے لیے مشعل راہ بنا سکے اور ان امور سے بخوبی آگاہ ہو سکے جن کی بدولت اس پیغمبر خدا کی نافرمان قوم مصائب عذاب کی مستحق ٹھہرے اور جہنم کی تاریک گہرائیوں میں اور بھڑکنے والی آگ کا ایندھن بنے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھا نیک انسان اور اعلیٰ متقی پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں،